مدینہ کی آب و ہوا دیکھ آیا، معطر معطر فضا دیکھ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وَإِذًا قال اللہ تعالی إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحج یہدم ما کان قبلہ والعمرۃ یہدم ما کان قبلہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میرے سامنے دائیں بائیں ہمارے زائرین عمرہ اور ہماری ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو اپنے گھر اپنے روضہ رسول کی زیارت کے لیے قبول فرمائے ہے۔ اللہ اسے پورا فرمائے اور قبول فرمائے، خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور تمام جانے والے اور آپ کے صحبت میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی قبول فرمائے۔ دوستو، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں دولت مند ہوں، صاحب مال ہوں، میں جب چاہوں گا تب کر لوں گا، تب چلا جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا گھٹنے ٹیکتے ہوئے، انہیں نصیب نہیں ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، یعنی اس نیک بختی کا حاصل ہو جانا اپنی طاقت قوت دولت کے بلبوتے پر نہیں۔ سمجھ میں آتا رہی ہے؟ اپنی طاقت قوت دولت ثروت شہرت کے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ تانا بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ اپنا فضل فرما کر قبول نہ کرتے۔ تو اللہ جن کو قبول کرتا ہے انہیں ہی جانا نصیب ہوتا ہے، اور انہی کے لیے اسباب اور سہولتیں بھی اللہ مہیا فرماتا ہے۔ اس کا دائرہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دولت کے بلبوتے پر وہاں پہنچ جاؤ۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھر اور روضہ رسول کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، نصیب فرمایا۔ اللہ خوب سے خوب نعمتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور جس نیک مقصد کو لے کر ہم وہاں جا رہے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ عمرے کا احرام باندھیں، احرام سمجھتے ہیں تو ایک کپڑا ہوتا ہے، مردوں کے لیے چادر ایک لنگی، عورتیں اپنی اپنی پوشاک میں رہیں گی۔ جس وقت آپ احرام کے لیے کپڑا پہنیں گے اس سے پہلے غسل کر لیں، سہولت اگر ہو، ورنہ بدن پاک رہے گا، باوضو ہو، وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد وہ کپڑا پہنیں۔ تو جس وقت جہاں جس جگہ سے آپ کپڑا یہ پہنیں گے، تو دو رکعت نفل پڑھ کے، تو جس وقت آپ پہنیں گے تو نماز پڑھتے وقت تو ٹوپی رہے گی آپ کے سر میں، مگر نماز کے بعد جس وقت آپ ایک کپڑا پہن لے کے آپ کہیں گے لبیک لبیک کا یہ نعرہ لگے گا، تو اس وقت ٹوپی ووپی سب سر سے نکل جائے، بالکل ایک دیوانے کی شکل بن جائے گی۔
اور اس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا اے اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہوں، عمرے کی نیت سے، سمجھے؟ یہ کہنا پڑے گا عمرے کی نیت سے میں احرام باندھتا ہوں، اے اللہ تو میرے اس احرام کو اور اس زیارت کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما، فتقبل منی ویسرھا لی، یہ کہنا پڑے، میں نے اردو میں آپ کو کہہ دیا تاکہ سہولت ہو کہ اے اللہ میں نے احرام باندھ لیا تیرے گھر کی زیارت کے لیے۔ دیکھیے گھر کہاں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور، مگر آپ یہاں سے چل رہے یہیں سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس گھر کا استقبال اور اس کا احترام، اس کی منقبت، اس کی فضیلت کیا ہو، اس کا احساس ہم کو یہیں سے شروع ہو جائے۔ تو جس وقت سے آپ احرام باندھ لیں گے بہت ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد تو ہم اس وقت بن گئے محرم، اس کو کہتے ہیں محرم، یعنی احرام باندھنا والا یا احرام باندھنے والی، محرم یا محرمہ، عورتیں اگر ہیں تو محرمہ، مرد تو محرم۔ اس وقت سے لے کر جب تک آپ کا احرام نہ کھلے، یعنی جب تک آپ دوسرا کپڑا نہ پہن لیں، وہ کیسے ہوگا میں بتا دوں گا۔ تو اس وقت تک آپ کے لیے، ہمارے لیے، تمام محرمین کے لیے نہ آپ سر کا بال چھنڈا سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ داڑھی کا بال نہ موت کا بال چھنڈا سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ بدن کا کہیں سے پورا رونگٹا اس طرح اکھاڑ کے پھینک بھی سکیں گے۔ اگر آپ کے بدن میں چیونٹی چل رہی ہے تو آپ اس کو آہستہ سے نکال کے ڈال دیں گے، مار سکیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ مچھر مکھی اگر لگیں گے تو ان کو آرام سے ہٹا دیں گے مگر مار سکیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب پابندیاں ہیں۔ کسی درخت کا ڈال توڑ لیے، پتا توڑ لیے، چل کے جا رہے ہیں گھاس اکھیڑ لیے، سب نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجیے اس کا احترام کیا ہے۔ جب تک آپ اس احرام کی حالت میں ہوں گے یہ سارے کام ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ جو پلین میں بیٹھیں گے اس سے پہلے کپڑا تو آپ پہن لیے رہیں گے، مگر تلبیہ آپ اس وقت پکاریں گے نہیں۔ تلبیہ جب پکار دیں گے تو اس وقت سے آپ محرم شمار ہو جائیں گے۔ جب جہاز میں آپ بیٹھ جائیں اور جہاز اڑنے لگے، کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھی 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تو پریشانی بڑھ جائے گی، تو اس وقت تک ہمارے مزدور بیٹھے رہیں گے نا۔ تو جس وقت آپ کا پلین اڑنے لگے اسی وقت آپ لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ، اس کو احرام باندھنے کے بعد اس کو آپ پڑھتے رہیں طواف کرنے تک۔ جب طواف شروع کریں گے تو وہ بند ہو جائے گا، بات سمجھ آئی؟ یہ طواف تک چلا رہے گا۔ تو بہرحال جی 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 نہیں آپ پہلے کہاں جانا ہے؟ پہلے آپ کو حرم جانا ہے نا، پہلے مکہ جائیں گے نا۔ پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد آپ کو جو پوچھنا ہوگا، بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کا پلین اڑا اور آپ نے لبیک پکارنا شروع کر دیا۔ اس میں حکمت کیا ہے آپ سمجھ گئے؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے آپ پابند ہو جائیں گے، اگر لیٹ ہو جائے تو آپ کو پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ جب پلین اڑنے لگے تو ہم کو تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ اصل میں تب لاگو ہوتا ہے جب ہمارا پلین یلملم سے گزرے، ایک جگہ کا نام ہے، اس حد سے آگے آپ بغیر احرام کے جا نہیں سکتے، ایک حد ہے،
بات سمجھنا رہی ہے نا نہیں؟ جیسے فرض کرو مسجد ہے، مسجد کے باہر کا حصے کا حکم الگ، مسجد کے اندر کا حصے کا الگ نہیں ہے۔ اسی طرح حرم کا بھی ایک حد ہے، حرم کے اندر جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، حرم کے باہر آپ کیا کرنا پڑے گا، یہ چیز جو ہے اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدود حرم۔ تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے تو یہ جو یلملم ایک جگہ ہے جہاں سے بغیر احرام کے آپ اندر داخل ہو نہیں سکتے، سمجھے؟ وہ چاہے عمرے والا ہو یا حج والا ہو، عمرے والا ہو یا حج والا ہو، اس سے آگے وہ داخل بڑھ نہیں سکتا۔ تو ہمارا جہاز جب یلملم سے گزرے گا اسی وقت ہم کو احرام باندھنا ہے اصل میں، اس سے پہلے۔ اب کس وقت کس گھڑی یلملم سے جہاز اڑ جائے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر سعودی کا ایئر لائنس ہے تو وہ لوگ پہلے سے اعلان کریں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سعودی کا اگر ایئر لائنس ہے تو وہ لوگ پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کر دیں گے کہ آپ لوگ احرام باندھ لیں۔ اس وقت سعودی ایئر لائنس اگر ہوگا تو لوگ اعلان کریں گے کہ حجاج کرام، زائرین کرام اپنا اپنا احرام پہن لیں۔ مگر یہ جو ہمارا انڈیا کا ایئر لائنس ہے ان کو اس سے کیا تعلق ہے، ان کو کیا معلوم، ان کو کیا پتہ۔ تو اگر یلملم سے خدا نخواستہ ہم بغیر احرام کے گزر گئے تو ہم پر دم واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دم بنے آپ کو قربانی صدقہ کرنا پڑے گا اس جرم کے لیے۔ یلملم سے اگر بنا احرام کا گزر گئے تو قربانی، سمجھنا آگے بات نہیں ہے؟ تو یلملم یہ حد ہے، ہر ملک کا الگ الگ حد ہے، ہر ملک کے آنے والوں کا۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، ہندوستانیوں کے لیے ہے یلملم، یاد رہا؟ تو یہ بات بھی آپ سمجھ گئے کہ ہم یہاں سے احرام آپ کو کیوں پہننے کے لیے کہتے ہیں۔ اور رات کے وقت میں یلملم سے گزر ہوگا، اس وقت ہو سکتا ہے ہم سوئے ہوئے ہوں، نیند کے خمار میں ہوں، ہمارا خدا نخواستہ اگر گزریا تو ہمارے لیے مصیبت۔ تو اتنی بات آپ سمجھ گئے۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے بمبئی میں شاید 2-3 گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہاں سے جو فلائٹ چلے گی ڈائریکٹ آپ جدہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیریت سے پہنچا دے سب کو۔ جدہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ سے آپ اتریں گے، جب باہر آ جائیں گے تو جو آپ کے گائیڈ ہوں گے وہ لوگ سب اس کا نشان وغیرہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ لوگ آ کے آپ کو ریسیو کر کے لے کے جائیں گے، لے کے جا کے آپ کو ہوٹل میں پہلے پہنچائیں گے جہاں آپ کے رہنے کا انتظام ہو۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے، مگر احرام اسی طرح رہے گا، کپڑا بدلے گا نہیں، سمجھے نا؟ پیشاب پخانہ آپ کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ جو سمجھنا ہے پوچھ لیں جی، کوئی بات نہیں۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ ہاں، آپ ہوٹل میں پہنچ کے غسل یا وضو سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ کے جو قائد ہوں گے یعنی گائیڈ، وہ آپ کو حرم شریف لے کے جائیں گے اسی وقت فوراً۔ جس وقت آپ پہنچیں گے گھنٹے آدھا گھنٹے کے بھیتر ہی آپ کو وہاں پہنچنا پڑے گا، نہیں پڑے اس وقت تک تو آپ بند رہیں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے جاتے وقت پہلے یہ کام کر دینا ہے، اور جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ آندھیوں کے سب کو، ہمارے ماں بہنوں کو سب کو سمجھا دیں گے یہ بات۔ اسے خدا نخواستہ اگر یہ ہوا ٹانگ دی، کھینچ دی یا ایسا کچھ کر دیں، سب کو ذرا سی چیز یاد رکھنا پڑے گا۔ مکھی مچھر وغیرہ کا مارنا، چونٹی وغیرہ، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ کو لے کر جو جائیں گے نگراں، سب سے اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باب جبرائیل سے آپ حرم میں داخل ہوں۔ اس کے 90 دروازے ہیں،
یا اس سے بڑھ گیا ہوگا، میں اپنے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اب بڑھا کہ نہیں پتہ نہیں. خیر بہرحال 90 گیٹ ہیں، تو اندازہ کیجیے کتنا لمبا ایریا ہوگا. تو سب سے افضل طریقہ جو ہے کسی کو حرم شریف میں داخلے کے لیے باب جبریل ہے، باب سلام، باب سلام. تو اسی راستے سے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو علیہ وسلم پاس وہی لے کر آتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ نہیں. تو جب آپ جائیں کوشش کریں، گائیڈ کو بھی کہیں کہ بھائی ہمیں باب السلام سے گزارو. ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کو، حرج نہیں. آپ کا رخ کدھر کو رہے گا میں کہہ سکتا نہیں، کدھر ہوٹل آپ کا پڑے گا. باب السلام پورا پورب کی طرف ہے. آپ جب وہاں پہنچیں گے ایک دم پورب کی طرف باب السلام اور پچھم کی طرف حرم شریف. سمجھ گئے؟ اس کو ذہن میں رکھیں. جب باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں گے آپ کا پیٹھ پورب کی طرف ہوگا اور رخ جو ہوگا پچھم کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف. اب آپ جب اندر داخل ہوں گے نہیں سنیے بات، وہ بھی باب السلام ہے. یہاں بھی باب السلام. اس کوئی باب السلام کے بغل میں دار ارقم ہے، دار ارقم، جہاں اسلام کی پہلی تعلیم سرکار دو علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ارقم کے حجرے میں پوشیدہ طور پر صحابہ کرام کو کلمہ پڑھایا، سکھایا، تعلیم دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی کے بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب کا گیٹ ہے، اور وہاں بھی باب السلام ہے. آپ جو کریں وہاں بھی ہے. تو بیچ میں جو بول دیتے ہیں کنیکشن کٹ جاتا ہے. تو ہاں آپ جس وقت حرم میں داخل ہوں گے ظاہر بات ہے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہیں کچھ نہ نہیں. مسجد میں جس وقت ہم داخل ہوتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہ پڑھا جاتا ہے دعا مسجد میں داخل ہونے کے بعد. اور جب اندر داخل ہو گئے تو پھر آپ کو ہم کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑتی ہے. بسم اللہ دخلت و نویت سنت الاعتکاف. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ چاہے آپ آدھا گھنٹہ مسجد میں رہے، 10 منٹ رہے، 5 منٹ رہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ اس وقت تک اعتکاف کی حالت میں شمار ہوں گے اور آپ کو اتنی دیر کا اعتکاف کی فضیلت و ثواب ملے گا. تو جب حرم میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی تو ہم کو بھولنا نہیں ہے نا، اس کو پڑھنا ہے. اور وہاں یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم تقبل منی ویسر حالی، اے اللہ اس عمرے کو میرے طرف سے اپنے خود پڑھیں گے، میرے طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے. کیوں یہ ہر گھڑی آسان فرما دے آسان فرما دے کہتے ہیں؟ بھائی یہ کام بہت مشکل کا تو نہیں ہے، مگر جب تک فضل الہی شامل حال نہ ہو کرنا بہت. تو آپ جو اندر داخل ہوئے تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ حرم کعبۃ اللہ بالکل آپ کے سیدھ میں رہے گا. اگر آپ باب جبریل سے باب السلام سے داخل ہوں تب سیدھ میں. تو آپ اور ہم آنکھ کو اٹھا کر تکائیں گے، اس طرح دیکھو گے، اس طرح دیکھو گے. یہ جیسا بیٹھے اس طرح میں اس طرح دیکھوں، اس طرح دیکھنا منع ہے. نہیں اس طرح دیکھو گے نہیں. کیوں دیکھو گے نہیں؟ چیز بتا رہا ہوں. آپ اس طرح سے چلیں گے سیدھے میں، اسی سیدھے میں جائیں گے مگر نظر ڈالیں گے بالکل. آپ جب سامنے آمنے آ جائیں، فرض کرو یہ ایک دم کعبہ میرے سامنے آ گیا، آپ کے سامنے آ گیا، تو اسی وقت آپ فوراً دعا کریں. اور حضور نے فرمایا کہ پہلی نظر میں جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے، جو دعا جائز اور حلال دعا اپنے لیے، اپنے خیش اقربا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، باپ دادا کے لیے، اپنے خیر و فلاح کے لیے جو دعا آپ مانگیں گے اللہ قبول. اس کو اچھے سے یاد رکھیے. اسی لیے پہلے سے منع کیا گیا ہے ادھر تک آنے کی بات. سمجھا ہے؟ جس وقت آپ کو کہا جائے گا کعبہ سامنے آ گیا
फौरन आप देखेंगे और उस सशक्त ये दुआ मांगेंगे। अब इतनी लंबी दुआ होती है तो उतना देर तो मांगने में मुश्किल है ना। अल्लाह सदैव ऐसा कर वैसा कर, ये उसके लिए आसान तरीका ये है कि अल्लाह जो जो नीयतें दुआ की मेरे दिल में हैं, जो जो चाहते हैं मेरे अंदर हैं, जिन जिन का तकाजा दरख्वास्त मेरे दिल में है, अल्लाह तो उन सारी चीज़ों को अपने फल से, अपने हबीब के सदक़े, तेरे घर के सदक़े तो फल कबूल फरमा दे। बात समझ आई? सब समझ गए ना? नहीं, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखोगे। जिस गेट से भी आप दाखिल होंगे, जिस गेट से भी दाखिल होंगे, अमल यही करना है, अमल यही करना है। तो ये है सीधा पूरब की तरफ गेट की बात मैं कह रहा हूँ। उत्तर भी है, दक्षिण भी है, और तो मैंने बताया आपको 90 दरवाजे हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद हरम से आप नीचे उतरेंगे, कम से कम 10 फीट नीचे आपको उतरना है। जो मस्जिद हराम है उससे नीचे 10 फीट नीचे कम से कम उतरना पड़ेगा आपको। उसके है, उसमें जाके काबतुल्लाह है। समझ बात आई नहीं? कि अभी हमने जिस सत्ते में बैठे हैं इससे 10 फीट नीचे बैतुल्लाह है। वहाँ भी इसी तरीके से पूरा ग्राउंड है, वहाँ भी जमात होती है, नमाज होती है। और हरम शरीफ में, मस्जिदुल हराम में भी नमाज होती है। पहले जीने में, तीसरे जो ऊपर है जहाँ अभी आप तवाफ करने बताऊँगा आपको, सब जगह नमाज होती है। हर गेट के दाएं बाएं जमातें होती हैं, यानी जहाँ वहाँ नमाज शुरू हुई, जहाँ जो रहेगा रोड में भी खड़ा हो जाए। बात समझना, याद रखें उस चीज़ को। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा मौका आए तो आप कहेंगे वहाँ तक दौड़ के जाऊँगा, नहीं, बस वही नियत बन रही। बात समझ आई? वो सब जगह पूरा पाक साफ है, पूरा पाक साफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब हरम से, मस्जिद हराम से जब नीचे उतरेंगे, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ देख के उतरोगे, वहाँ फिसल भी सकता है। यानी आप उस वक्त जज्बे में होंगे कि जल्दी चला जाऊँ, होगा, ऑटोमेटिक होगा। मैं कैसा कि जल्दी से जाके बाद में बैतुल्लाह को देख लूँ। बैतुल्लाह तो आप यहीं से देखते रहेंगे, कोई हरज नहीं। मगर जिस वक्त जीने में उतरेंगे उस वक्त ज़रा पाँव के तरफ भी ध्यान दें ताकि आप नीचे सही तरीके से उतर जाएं। अगर खुदा न खास्ता पाँव फिसल गया, क्योंकि वहाँ जूता चप्पल तो सब आपका जो है, जूता चप्पल जो है आपका, वो मस्जिद हराम के एरिए से अंदर दाखिल होने पहले उसको निकाल के आप बैग में डाल लेंगे। चप्पल, जूता तो पहन सकेंगे नहीं, चप्पल याद रखे रहो। तो जो इहराम आप बांधेंगे ना, जूता या वो चप्पल जिसमें ये ढक जाए वो नहीं चलेगा। प्लेन चप्पल, प्लेन चप्पल वही आप पहनेंगे, मगर उसको भी आप बैग रखे रहेंगे। आपको बैग मिलते, वहाँ भी मिलेगा, आप यहाँ से भी बना लेके जाएंगे। बैग लेके जाओगे ना, लेके जाओगे, खाली बैग नहीं बल्कि पैसे का जगह जो कमर बंद में रहता है बनने का, उसको आप पैसे को इधर उधर कहीं भी रखेंगे नहीं, सब घड़ी हर घड़ी पेट की पॉकेट में रखेंगे। और उसको भी पीछे नहीं, साइड में नहीं, हर वक्त सामने। उस तरफ बेल्ट बंधा रहेगा और रहेगा, उसके ऊपर कपड़ा ढका रहेगा। बात समझ आया? जैसा मालूम ना हो कि आप यहाँ पेटीकोट है, पीछे कभी भी रखेंगे नहीं, चाहे बैग हो कुछ भी हो, पीछे रखेंगे मैंने उधर चला जाएगा, चाहे वो हरम के अंदर ही क्यों ना हो। याद रखे रहो, लूटपाट बहुत होता है। जितने भले आदमी, शरीफ आदमी वहाँ, उसी कपड़े में गुंडे, चोर, लुच्चे, लफंगे भी हैं। उनका काम सिर्फ यही है। आप देखेंगे लोगों को रोते हुए पागल होकर भागते हैं, मेरा लूट गया, चोरी हो गया, ऐसा जेब कट गया, ये चला, ये हर घड़ी चला रहेगा। बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बहुत होशियार रहना पड़ेगा। बात सुना? तो वो जो आपका चप्पल है उसको आप धार दे के बैग में डाल देंगे और उसको कांधे में लटका लेंगे, तो वो चप्पल भी पाक रहेगा, बैग भी पाक रहेगा, इसी हालत में। तो मेहराम का कपड़ा तो आप पहने हुए हैं, वहाँ पहुँच गए तो आप अगर बाबू सलाम के रास्ते से दाखिल होंगे तो आपको बाएं तरफ जाना पड़ेगा। बाएं तरफ उतर के, सीढ़ी से नीचे उतर के, जो जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ आपको तवाफ़ करना है उसको मताफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मताफ, तवाफ़ करने की जगह। जैसे नीचे है तवाफ़ करने की जगह,
اس کا 2 منزلے پر بھی ہے، اسی طرح 3 منزلے پر بھی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جنہیں نیچے نصیب ہو جائے تو سمجھ لو خوش نصیب ہے، کیونکہ ان کو تھوڑے جگہ میں گھوم کے ایک طواف کر دینا پڑے گا. اور اگر 2 منزلے میں جانا پڑا، 3 منزلے میں جانا پڑا، بہت چکر پڑ گا. سمجھ آتی ہے بات؟ فرق کرو. یہ ہے مطاف، آپ یہ ہے بیت اللہ، آپ کو یہیں سے گھومنا پڑے گا. سا پھر یہاں آگے تو ایک چکر ہوا. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جگہ جو ہے جو میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں حجر اسود. یہیں سے طواف شروع ہوگا، یہیں سے طواف شروع ہوگا. آپ یہاں پہنچ کے وہاں ایک کالی پٹی پڑی ہوئی ہے، کالی پٹی حجر اسود سے لے کر اسی سیدھ میں دائیں طرف وہاں ایک گرین لائٹ لگے. دائیں طرف آپ کا گرین لائٹ ہوگا، بائیں طرف حجر اسود ہوگا. اس کو ذہن میں رکھو، دائیں طرف گرین لائٹ اور بائیں طرف حجر اسود. آپ ادھر سے آئے، یہاں پہنچے، ادھر سے گھوم کا ہو، ادھر سے یہاں آ کے پہنچ کے بیت اللہ ادھر ہے، اس کے کونے میں حجر اسود ہے، اسی طرف کونے میں. تو آپ اگر ادھر سے آئیں گے ایسا ہو کے آپ یہاں کھڑے ہوں گے. یہ جو کالی پٹی ہوگی یہاں پڑی، ٹھیک حجر اسود لے کے وہاں تک اس کالی پٹی کو دیکھو گے ٹھیک وہی سیدھے میں. تو آپ یہاں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے ساتھ ساتھ آپ کو فوراً اس طرح گھومنا پڑے گا. اس میں تو کہاں معلوم ہوتا ہے نہیں، بہرحال فوراً اس طرح آپ کو گھومنا پڑے گا. سمجھ گئے نہیں؟ اس کو استلام کرنا کہتے ہیں. اگر آپ وہاں تک پہنچ سکے، یعنی حجر اسود تک پہنچ سکے، اگر قسمت میں رہا، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، عورتوں کو تو بہت ہی مشکل ہے. تو حجر اسود کو حضور نے بوسہ دیا، سلام کیا. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم کو بھی عمل کرنا ہے. اس کے کرنے کے بعد ہی طواف شروع ہوگا. پہلے یہ، اس کے بعد طواف. اور طواف کی جگہ یہیں سے شروع ہوگی، یہیں سے ایسے گھوم کے آؤ گے، ایسے گھوم ٹھیک 7 بار. وہاں سے یہاں تک کو پھر ایک چکر، پھر یہاں آ کے پہنچو گے، ایک چکر پورا ہوا. تو یہ جو طواف شروع ہوگا 3 چکر میں مردوں کے لیے ان کا جو چادر ہے اس کو اٹھا کے کاندھے میں ڈال کے دائیں ہاتھوں کھلا رہے گا، بغل پر چادر رہے گا. 3 چکر میں ذرا اکڑ اکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا. 3 چکر، پہلا 3 چکر سمجھ میں آیا؟ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے. پہلا 3 چکر جو آپ چادر ڈالے رہیں گے نا، اس کو اٹھا کے دائیں ہاتھوں بغل کھلا رہے گا، یہاں پڑے گا. یہ پاکے کا چادر، یہ پاکے پڑے گا، یہ پاکے کا چادر، یہ پاک پڑے گا. سمجھ گئے؟ اجتباء اس کو کہتے ہیں. یہ جو چادر کو اٹھانا اجتباء اسی گھڑی کریں گے. اجتباء کر کے آپ فوراً اللہم، وہاں دعا کریں گے، اللہم زادہم شرفا، دعا کر کے پھر اس کو آپ. تو اگر آپ حجر اسود کو چھو دیے تو اچھی بات، اگر نہیں بھی چھو سکے، جتنی دور میں بھی آپ کھڑے ہوں گے، اس کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے لوگوں میں ہاتھ پھیر لیں گے. اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہوگا. سمجھے؟ کوئی بھی دعا، کلمہ، تسبیح جو بھی آپ کو یاد رہے گا، اور وہاں اس وقت یاد پڑ جائے گا، اس وقت جو یاد پڑ جائے گا، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اسی کو پڑھ کے یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس کو پڑھ کے آپ گھومیں گے. جو آپ گھومیں گے مقام ابراہیم سمجھ لو، یہاں ہے، آپ یہاں چلے یہ تو مقام ابراہیم وہیں ہے، اس کا گھر بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ کو بنائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ کو بنائے، تو اس وقت یہاں کھڑے ہو کر پتھر کے اوپر آپ پتھر اٹھا اٹھا کے کعبہ بناتے تھے. سب جانتے ہیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اس پتھر پر پڑ گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، ابھی بھی ہے. تو وہ متبرک چیز ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے اس کو حکومت نے گھیراؤ کر دیا ہے، پیتل کا جالی لگا کے گھیراؤ کر دیا.
اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یاد رہا مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل پڑھنا بہت قسمت والوں کی بات ہے. اللہ سب کو نصیب کرے. تو یہ کب کریں گے آپ؟ جب طواف ختم ہوگا. تو یہ ہی پہنچے، ایک چکر ہو گیا، اور وہ چکر میں 4 کونا ہے، چاروں کونے میں گھوم کے. تو مقام ابراہیم یہاں ہے، آپ کو ادھر سے جانا پڑے گا، اس کے اندر سے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سے گھومنا پڑے گا. اسی طرح میزاب رحمت یہ پا کے پڑے گا. میزاب رحمت جو حرم کا بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، جو غربت کی وجہ سے، اس زمانے کی بات سن لو، غربت اتنی تھی کہ بیت اللہ کی پوری تعمیر حضور نہیں کرا پائے. جہاں تک کعبہ کا نشان تھا، جہاں تک کعبہ کا نشان تھا وہاں سے ابھی بیت اللہ کا ایک گھر جو ہے اس کے اندر تھوڑا ہے، یعنی دائیں طرف سے اندر ہے. تو وہ جگہ میں بھی گھیراؤ ہے. اس جگہ کا نام ہے میزاب رحمت. تو اس سے باہر ہی حرم کعبۃ اللہ سمجھا جائے گا. وہ جو دیوار ہے، اتنی اونچی دیوار ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ طواف کرنے والے اس کے بھیتر سے گل کے جا سکیں گے نہیں، کم پڑ جائے گا رستہ تھوڑا، اس کے بھیتر گل کے چلے جائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. وہ جو تھوڑی سی دیوار اٹھائی گئی ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. تو جس وقت طواف کرنے والا مقام ابراہیم سے پاس کرے گا، اس میں باہر جائے گا، باہر جا کے چاروں کونے میں پھر آ کے حضرت اسود کے پاس جیڑی پہنچے گا. تو اس کا ایک چکر ہوا. سمجھے؟ اسی طرح 7 چکر کرنا ہے. جب 7 چکر آپ کا پورا ہو جائے گا، پھر وہیں پر استعلام کر کے اسی طرح داہنے طرف سے آپ جائیں گے، زمزم پیئیں گے. سب لگا ہوا ہے اس طرح. ابھی اور اندر جانے کی ضرورت پڑتی نہیں، بلکہ وہیں مطاف کے کنارے سب مل جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے. زمزم پیئیں گے. زمزم پی کے آ کے 2 رکعت واجب الطواف، یاد رکھو 2 رکعت واجب الطواف نماز آپ کو ادا کرنی ہے. کہاں کرنی ہے؟ نہ مقام ابراہیم میں. یاد رکھو کہاں پر کرنی ہے؟ مقام ابراہیم میں. سب چیز کو اس لیے میں نشان دے کے بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں نقشہ رہے. مقام ابراہیم میں 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے. اگر آپ پھر کہیں گے کہ میں آج طواف کروں گا، جب تک آپ 2 رکعت واجب الطواف نہیں کرے ادا کیے، آپ دوسرا طواف کر سکیں گے نہیں. یاد رکھیں نہ؟ نہیں یاد رہا؟ تو 2 رکعت واجب الطواف آپ کو ہمیں وہاں پڑھنا ہے. کیسے کہ پڑھیں گے؟ وہ تو ہر گھڑی چلا رہتا ہے نا. آپ اگر وہاں کہیں گے میں اکیلا کھڑا پڑھ لوں گا، آپ کو دھکا مار کے لے کے کہیں پہنچا دیں گے. یاد رہا نا؟ نہیں، دھکا مارتے لے جائیں گے. آپ کھڑے ہو سکیں گے وہاں. پھر اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت ایسی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 2-4 آدمی ہیں تو آپ کو وہاں ہاتھ لگا کے گھیرا بندی کر لینا پڑے گا. یعنی جہاں ہم کو یہاں نماز پڑھنا ہے نا، ہم 2 4 آدمی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل وہ پڑھ لیا، پھر وہ آ کے کھڑے ہو گئے، آپ پڑھ لیے. اسی طرح جتنے لوگ ہیں سب پڑھ لیں گے. اور بابا نے کو جو پڑھانا ہوگا آپ کو اسی طرح پورا جگنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہاں آپ کو موقع نہ ملے بھیڑ کی وجہ سے، اس مطاف میں کسی جگہ بھی آپ کو اگر جگہ مل جائے آپ وہاں پڑھ لیں گے. یا اس کے اوپر پھر وہ جو سیڑھی چڑھ کے آپ جائیں گے جو حرم شریف ہے، مسجد حرام ہے، آپ وہاں بھی کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سب سہولت ہے کیونکہ یہ جگہ بھیڑ کی جگہ ہے اور خصوصاً عورتوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. آپ عورتوں کو ساتھ لے کے کسی جگہ دور جا کر اسی گراؤنڈ کے اندر کسی جگہ بھی آپ چاہے نیچے پڑھیں چاہے اوپر پڑھیں، مگر واجب طواف آپ کو پڑھنا ہے. بات ختم ہو گیا. واجب طواف یہ 7 چکر کے بعد یہیں پر آپ کا ختم ہوگا. کہاں پر؟ حجر اسود کے پاس. سمجھ میں آیا نا؟ نہیں. یہیں سے پھر آپ کو سیدھا جانا پڑے گا داہنے طرف، جس راستے سے آپ آئے تھے. اگر باب السلام سے آئے ہوں، کیونکہ وہی راستہ ادھر ہی ہے صفا، تو آپ پھر اوپر جائیں گے. اوپر جا کے صفا میں پہنچیں گے. ایک طواف کا کام ختم ہو گیا. سمجھ میں آتا رہی نہیں؟ آپ سیدھا جائیں گے صفا پر، جو پہاڑ ہے اسی کے اندر ہے.
وہاں پہنچ کر آپ فوراً پھر بیت اللہ طرف چہرہ کریں گے، وہیں سے بیت اللہ طرف چہرہ کر کے دعا مانگیں گے، اللہ میرے لیے اس کو قبول فرما اور آسان فرما، اور پھر وہیں سے صفا کے داہنے طرف سے گھومیں گے، سمجھے، داہنے طرف سے گھوم کے ایک لمبی تقریباً 1 کلومیٹر کا رستہ آپ کو طے کرنا ہے وہاں سے مروہ تک، صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک، جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ صفا سے مروہ تک وہ بہت گہرا تھا، پہلے اس پہاڑ سے پھر نیچے اتر کے پھر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اس طرح تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں حاجی لوگ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے، اوپر سے نیچے اترو گے، نیچے اتر کے پھر چل کے جاؤ گے، پھر اوپر اٹھو گے، اسی طرح 7 چکر کرنے کے لیے کیا حالت ہوتا ہوگا اندازہ کرو۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان کرم ہے، حکومت نے حاجیوں کے لیے، عمرہ کے زائرین کے لیے بڑی سہولتیں مہیا کی ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو اور اس سہولت کو قبول فرمائے۔ حتی مقدور کوشش کرتے ہیں کہ حاجی زائرین حرم جو ہیں یہ خوش ہو کر آرام کے ساتھ جائیں۔ اب یہ لاکھوں کا بندہ، برس تمام کا یہی دھندا، سمجھو، برس تمام کا یہی دھندا ہے، صرف حج کے ایام میں، حج کے موسم میں عمرہ بند رہتا ہے، عمرہ بند رہتا ہے، ورنہ برس تمام ہر وقت ہی چلتا ہے۔ آپ کوئی 1 سیکنڈ دیکھیں گے نہیں کہ جیسا حرم میں طواف نہیں ہو رہا ہو، کوئی سیکنڈ، چاہے رات کے کسی گھڑی آپ چلے جائیں، صرف نماز کا وقت جیسا شروع ہو جائے گا، جو جہاں کھڑا رہے گا وہیں نیت گھوم رہے نا، جہاں تکبیر شروع ہو وہیں نیت باندھ لے گا، کیونکہ فرض جو اس طرح گول میں گھومیں گے تو، اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں کدھر نیت کرتے ہیں، وہ رخ کدھر ہوتا ہے، کعبہ کی طرف، وہ جو گھوم رہے ہیں وہ کہاں کو جائیں گے، جو گھوم رہے ہیں کہاں جائیں گے، کہتا ہے ادھر بھی کعبہ ادھر بھی کعبہ، اتر دکن پورب پچھم سب طرف کعبہ ہے، لہذا اسی لیے اس طرح گھوم رہے ہیں، بس فوراً سے گھوم جائیں گے، میں نے رخ تو کعبہ کی طرف کو ہو جائے گا، ہر طرف سے رخ کعبہ کی طرف کو ہو جائے گا۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو طواف جاری رہتا ہے، صرف تکبیر جب جماعت کی شروع ہوتی ہے تو فوراً وہیں رک جاتا ہے، اور جتنا چکر جس کا رہے گا وہ یاد رکھے سے رہے گا، نماز کے بعد پھر وہ وہیں سے شروع کرے گا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو یہ تو ہے مطاف کے اندر کی بات۔ تو ہاں میں وہاں تک گیا تھا، کیا صفا پر، تو آپ سیدھا وہاں سے جائیں گے، ایک جگہ ملے گا آپ کو، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، میلین اخضرین، وہاں گرین لائٹ لگا ہوا ہے، کچھ دور تک عورتیں ہیں، مرد سب کو، وہاں بھی اسی طرح کچھ دور تک دوڑ کر جانا پڑے گا، جہاں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگایا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، جہاں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگایا تھا، تو اتنی دور تک آپ کو سب کو دوڑنا پڑے گا، عورتوں کو ذرا سنبھل کے اور مردوں کو ذرا ڈٹ کے، سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کا نام ہے میلین اخضرین، گرین لائٹ ابھی لگا رہے گا، جتنی دور تک گرین لائٹ لگا رہے گا اتنی دور تک آپ کو دوڑنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنے عام چال سے چلیں گے، آپ پہنچیں گے کہاں پر جا کے، نہ مروہ پر، ادھر ہے صفا ادھر ہے مروہ، قریب 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو آپ چل کے جائیں گے، وہاں بھی اسی طرح پہنچ کے جو پتھر ہے، پہاڑ ہے مروے کا، اسی کے کنارے آپ گھر کے آئیں گے، پھر یہاں جو آ کر آپ پہنچ، جو مروہ پر جو آپ پہنچیں گے، وہاں سے یہاں تک ایک چکر ہو گیا، بات سمجھ آیا، وہاں کیا ہے، پکا پورا گھوم کا ایک چکر، یہاں صفا سے مروہ پہنچو گے ایک چکر، سمجھ میں آیا، فرق سمجھے نا نہیں، تو پھر جب آپ مروہ سے صفا کو آئیں گے دوسرا چکر ہو گیا، سمجھ میں آیا، اس کا جب 7 چکر پورا ہوگا وہ مروہ پر پورا ہوگا، وہاں آپ کو 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرا فضل ہوا کہ جب یہ کام تو نے مجھ سے پورا کرا لیا۔ اب اس کے بعد وہیں پر آپ کا طواف ختم ہوا، اور کیا کہتے ہیں سعی، اس کا نام ہے سعی،
सही बैन सफ़ा वल मरवा। अभी मैंने आयत पढ़ी थी कुरान के दूसरे पारे में है, इन्न सफ़ा वल मरवता, ये सफ़ा पहाड़ी और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानियाँ हैं। अच्छा, वो वाजिब कहलाएगा जो वहाँ मरवा में 7 चक्कर खत्म करने के जो नमाज पढ़ेंगे वाजिब। हाँ नियत वाजिब का होगा। हाँ, तो इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह वमन हज्जल बैता अवयव तमारा, जो शख्स हज का एहराम बांधे या उम्र का एहराम बांधे। अभी जैसे आप लोग उम्र का एहराम बांध के जा रहे हैं ना, आप बरस में तभी भी जा सकते हैं हज का एहराम को छोड़कर। जो भी हज का या उम्र का एहराम बांधे फला जुनाह अलैहिमा यत्तवफ़ बिहिमा, यानी सफ़ा का भी तवाफ सही करेगा, मरवा का भी। और तारीख़ है, वक्त नहीं बताने का, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कहा गया। तो खैर तो मरवा पहाड़ी पर आपका ख़त्म होगा, वहीं आप 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ करेंगे, उसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे दाहिने तरफ, उधर गेट है। वहाँ गेट जो है उधर हज्जाम की दुकान है। हज्जाम माने जो क्या कहते हैं, भंडारी की दुकान है। भंडारी तो इसलिए नहीं कहते कि वो सबके सब मुसलमान हैं तो बहरहाल हज्जाम की दुकान। हज्जाम समझते हैं। हाँ सब वो तो समझते हैं। बार बार कहते हैं, बार बार। तो वहीं आप फौरन गेट के पास कम दाम वाले भी भंडारी मिलेंगे और हाई फाई वाले भी भंडारी मिलेंगे। कम दाम वाले भंडारी जो है वहीं आके आप कहेंगे आप हजामत होंगे क्या, कम पैसे में हो जाएगा, 1 रियाल 2 रियाल के भीतर। और अगर आप जाएंगे सैलून में बैठेंगे तो वहाँ ज़रा शान के साथ आप बैठेंगे, होगा वहाँ भी वैसे माल खर्चा करना पड़ेगा, माल खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल जब आप सर मुंडा लिए, सर मुंडा लिए, आपका एहराम खत्म। बात समझ में आ गई? जहाँ ही सर मुंडाए आप, एहराम खत्म। उसके बाद आप जाएंगे अपने हुजरे को, होटल को, जाके ये कपड़ा बदल देंगे, बदल के गुस्ल कर लेंगे, आपका काम खत्म। समझ में आ गया? ये है उम्रे की पूरी दास्तान है, इसको आप ज़हन में रखें। हो सकता है मैं कहीं में सच कुछ चूक हो गई हो, फिर भी आप लोग तहक़ीक़ कर लेंगे तो आप समझे उम्रे से फारिग हो गए। ये काम तकरीबन 2 से ढाई घंटे का है, समझे, 2 से ढाई घंटे का है। वो जबकि आपको मताफ में तवाफ़ करने का मौका मिले, मताफ में तवाफ़ करने। और अगर आपको 2 मंजिलों पर तवाफ़ करने का मौका मिलेगा, वो तो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है। समझ में आइए क्या ना, जो मताफ है ना, इस मताफ के ऊपर किनारे से कवर किया वो 2 मंजिला, उसके ऊपर 3 मंजिला, तो वो ही चक्कर घूम जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इस चीज़ में कह रहा हूँ वहाँ भी तवाफ़ होता है। अब तो नीचे सिर्फ तवाफ़ वाले पैदल ही तवाफ़ करने वाले हैं, पहले माजूरों के लिए भी गाड़ी नहीं। वो आप कहने से क्या होगा, वो तो मौका देख के, भीड़ देख के ही। नहीं, हाँ इंशाल्लाह मिलेगा, कोई बात नहीं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप कोशिश भी करेंगे, दुआ करके जाएंगे, दुआ करके जाएंगे कि अल्लाह मैं तवाफ़ करने जा रहा हूँ, मेरे लिए आसानियाँ अता फरमा। हर कदम पर दुआ करके जाएंगे। यहाँ भी आपको कोई परेशानी हो जाएगी, अगर आप कहेंगे हाँ हम कर लेंगे, सब अकड़ पूरा जाएगा। इतना लंबी रकम खर्च करने के बाद अगर तो हर कदम पर आपको अल्लाह से मांगना है, दुआ करना है। तो ये आप सरमुनादी हो गया। अब माँ बहनें जो हैं, इनके बाल का चोटी इतना काटना पड़ेगा, 1 अंगुल कैंची में आप कतर देंगे। बात समझे ना? नहीं, औरतें आपस में भी काट सकती हैं और उनके अपने जो भाई बहन बाप चचा होंगे, हाँ वो भी काट, सिर्फ 1 अंगुल। हाँ, उसको लंबे को हाथ में इस तरह पकड़ लेंगे, लंबे हाथ में इस तरह मुट्ठी पर पकड़ लेंगे। समझ में आएगा? तो 1 अंगुल चोटी को काटना है। नहीं, घर में भी काट सकते हैं आके, कोई बात नहीं। हाँ, घर में भी आके काट सकते हैं, तो वहाँ भी काट सकते हैं। अगर घर में काट लेंगे आके अच्छा होगा।
लाए वो सब कुछ कोई बताकर खाली अफवाह है सब। और कसनवी फुर्सत के भैया किसी कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जितने अपने तुम्हारे गाइड रहेंगे वही तुमको गाइड करेंगे, बताएंगे। आप बताइए आगे। अब जैसे कहते हैं मदीना शरीफ में बताइए क्या करना जी जी है? मदीना शरीफ। सुनिए, ये तो आप हुजरे को आ गए, आपका इहराम खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। अब जितना दिन हरम में रहेंगे, 7 दिन तक शायद आपका 15 दिन का 7 दिन आपको रहना है, तो एक दफ़ा आप उम्र कर लिए, फिर आप कहेंगे मैं कल भी जाकर उम्र कर लूँगा, मिसाल के तौर पर जी चाहेगा ना। सुनो मैं कह रहा हूँ जी चाहेगा कि जा कर लूँ, कि जब मुझे इतने यहाँ तक पहुँचने में इतना पैसा खर्चा है तो मैं क्या करूँगा, हर दिन में एक उम्र कर लूँगा। जी चाहेगा, मगर आप कर सकेंगे। सुन लो अच्छे से, आप कर सकेंगे। अगर करेंगे तो वो सुन्नत के खिलाफ होगा। क्यों ना, एक दफ़ा उम्र करने के बाद कम से कम सर का बाल निशान उसका ऊपर दिखे, जो मुंडे जाएगा ना जो बाल मुंडे जाएगा ना, ये बाल नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 3 दिन 4 दिन तक का एक दफ़ा बाल मुंडा के बाल का नज़र आने को 3-4 दिन। तो इसीलिए 7 दिन में आप ज़्यादा एक उम्र और एक उम्र 2 उम्र कर सकते हैं, या ज़्यादा 3 कर सकते हैं, उसको देख के। उसको न मान के भी अगर आप उम्र करेंगे कर सकते हैं, मगर सुन्नत के खिलाफ होगा। बात समझ में आई? आप अपने लिए करें, माँ बाप के नाम में करें, जिसके नाम, मगर वो जिस वक्त आप एहराम बांधेंगे ना, एहराम बांधना पड़ेगा, तो एहराम आप कहाँ बांधेंगे हमसे? फिर आपको जाना पड़ेगा मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, वहाँ जाके एहराम बांध के फिर आओगे। ये नहीं कि यहीं पर फिर चलेगा, नहीं, वो तो आप वहाँ से एहराम आते यहाँ को आए थे, ये भी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ कपड़ा पहनेंगे, वज़ू करके या उसल का कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहनने के बाद 2 रकात एहराम की नियत से नमाज़ पढ़ेंगे जैसा बताया था। फिर वहाँ से आपको यहाँ हरम आना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो एहराम के हालत ही में आप उम्रा कर सकेंगे बग़ैर एहराम के, और तवाफ़ जो है बग़ैर एहराम के भी कर सकते हैं। बाद में अगर आप तवाफ़ करें बग़ैर एहराम के कर सकते हैं। मगर आपको ये भी बता दूँ कि अब बग़ैर एहराम के मताफ में तवाफ़ करने देते नहीं किसी को। एहराम पे न रहोगे तब मताफ में तवाफ़ करोगे। ये भीड़ को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सिर्फ हरम शरीफ में एहराम की हालत में लोग जिस तरह तवाफ़ कर सकें, उनकी सहूलत के लिए आप अंदर तवाफ़ कर सकेंगे। और आप किसी वक्त में भी अगर आप तवाफ़ करना चाहें, अपने कपड़ा पहन के तवाफ़ करेंगे तो 2 मंजिलें में कर सकते हैं, 3 मंजिलें में कर सकते हैं। बात समझ में आएगी? याद रखे रहो इस चीज़ को। और तवाफ़ के लिए कोई वक्त मुकर नहीं, जितने बार आपका जी चाहे आप जाकर तवाफ़ कर सकते हैं। मगर ये अभी जो पाबंदी लागू हो गई है, इसका भी ख्याल करें। यहाँ ख़त्म हो गया, फिर आप मदीना शरीफ का सफ़र करेंगे। मदीना शरीफ का जब सफ़र होगा, अल्लाह कबूल फरमाए, बस आप जितने तस्बीहात पढ़ेंगे, मगर कम से कम आधा रास्ता जैसे आप पार हो जाएंगे। 500 किलोमीटर है हरम से, 480 किलोमीटर, तो आधा रास्ता जैसा आपका पास हो जाएगा, आप वहीं से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कसरत से। यही है खुसूसियत हरम शरीफ की, यानी हरम नबवी की, कि आने से आधा रास्ता पहले आप दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे रोज़े रसूल पर पहुंचा के मुझे ज़ियारत नसीब फरमा, ये दुआ करते हुए चलें। और जिस वक्त आप पहुँचें, वहाँ भी इसी तरह आपका होटल है, वहाँ पहुँच कर आप फारिग होंगे। आपको 8 दिन वहाँ मस्जिद नबवी में, ये हरम नबवी में रहना 8 दिन, तो 40 नमाजें आपको मस्जिद हराम में पढ़ना है। हाँ, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें, जिसमें कबूलियत की बशारत है। इसीलिए वहाँ तमाम उम्रा करने वालों को 8 दिन रखा जाता है, कम से कम 40 नमाज हमारी वहाँ पूरी होनी चाहिए। तो कोशिश करें वो 40 नमाजें आपकी हरम शरीफ में ही हो, जमात के साथ मस्जिद नबवी में। तो 40 नमाज जो आप वहाँ पढ़ेंगे, तो पहले बहुत भीड़ भड़का होता था यही ज़ियारत के लिए, तो अभी उसके लिए बहुत सहूलत हो गया। आपको पहले से मैंने टाइम आपका बुकिंग करना पड़ेगा, आपका मोबाइल में
नाम और सब रहेगा, वो बुकिंग करना पड़ेगा कि मैं ज़ियारत करना जाना चाहता हूँ। तो आप जब गेट में जाएंगे तो आपको पुलिस अंदर जाने नहीं देगी, आप पहले बुक दिखाएंगे। तो अगर आप अपना बुकिंग दिखा देंगे तो आप वहाँ से चलेंगे। भीड़, वहाँ भी भीड़ को कमाने के लिए सिस्टम क्या है, पहले सब नहीं था, अभी बरस का हुआ है। अच्छा, मदीना शरीफ में रोज़े मुबारक के पास जाने देते हैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। हाँ, पहले बुकिंग करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ तो रोज़े मुबारक पर जाते ही हाँ। तो सलाम अर्ज करेंगे, क्या पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुनिए, तो आप वहाँ तक पहुँच गए तो 3 सुराखें आपको दीवार में नजर आएंगी। 3 सुराख। पहले बीच का जो सुराख है सरकार दो अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, बीच में सरहाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, और पैंती है हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, तो सरकार दो अलैहि वसल्लम के ठीक सिरहाने एक जरा नीचे को हज़रत अबू बकर का, उसके एक जरा नीचे को हज़रत उमर, इसी तरतीब से है। तो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, इस तरह जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसको बस 5 सेकंड शायद आपको खड़ा होने देंगे। और पुलिस है ना हर जगह। हाँ, चलिए। तो आप बुजुर्ग के रोज़े वहाँ पहुँच के अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर के रोज़े पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दीक़ या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक के इसी तरह हज़रत दुआ पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से उसी इस दरवाजे से दाखिल होगा, उस दरवाजे से निकल जाता। तो वहाँ जहाँ पर एक जगह है उसको रियाजुल जन्नत कहते हैं, रियाजुल जन्नत, समझे? रियाजुल जन्नत में अगर किसी इंसान को 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका नसीब हो जाए तो समझ लो वो जन्नत की सर्टिफिकेट पढ़ेंगे। वहाँ 2 रकात नमाज आपको वहाँ पढ़ेंगे, रियाजुल जन्नत, याद रखियो। सुन्नत को नफील होगा? हाँ, वो सब नफील है। रियाजुल जन्नत वो जन्नत का एक टुकड़ा है। तो वहाँ जो भी जिसको भी नमाज नसीब हो जाए समझ लो कि वो किस्मत वाला आदमी। तो हम हत्तल मकदूर कोशिश करें कि हम सुन्नत के मुताबिक हुजूर की ज़ियारत करें, सुन्नत के मुताबिक। हमारा कपड़ा, हमारी शक्ल सूरत वगैरह ये सब सुन्नत के मुताबिक हो, क्योंकि अब हुजूर के सामने जब हम जाएंगे तो हमको किस कदर गैरत आएगी अगर हम सुन्नत के ख़िलाफ़ जाएंगे। इसलिए कपड़ा हमारा जो है टखने के नीचे ना हो, तो हराम है। ये जो टखना है इसको टखना कहते हैं। इसके नीचे लुंगी हो, कपड़ा हो, मर्दों के लिए लुंगी कपड़ा नीचे लटका के पहनना हराम है। नमाज में भी अगर आपको इस तरह लटकता रहेगा तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, याद रखिए। क्या सुन्नत नमाज हो, नफल हो या फर्ज, तो रखने के ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। इसी तरह सुन्नतों का हत्तल मकदूर आप कोशिश करेंगे, औरतें और मर्द, उनका हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए दुआ भी करेंगे और दवा भी करेंगे। तो आपका जिस वक्त आप जाएंगे तो रौज़ुल जन्नत में, रियाजुल जन्नत में 2 रकात नफल पढ़ेंगे और वहाँ अपने लिए, सबों के लिए जितनी भी दुआ मुमकिन करें। वहाँ भी वक्त दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर आप वहाँ से फारिग होकर आके मस्जिद नबवी में बैठ के सलात पढ़िए, नमाज पढ़िए, जितना आपका जी चाहे। मगर औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए, सबके लिए वक्त अलग अलग हो गया है। औरतों के लिए ज़ियारत का वक्त, मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त सबका अलग अलग है। औरतों का रास्ता अलग है, मर्दों का रास्ता अलग। इसको याद रखिए अच्छे से। और जिस वक्त औरतें जाएंगी ज़ियारत के लिए, उनको पहले से बता दोगे कि वहाँ से निकल के आने वक्त यहीं ठहरना, वरना हुई भूल हो जाएगा तो फिरते रहोगे, वो तुमको मिलेगी ना तो उनको मिलोगे। याद रखो, बहुत ज़रूरी है। एक जगह निशानदेही कर दोगे कि तुम लोग वहाँ से फारिग होकर यहीं बैठे रहना हमारे आने तक। और तवाफ़ में भी उनका उंगली पकड़ के रखोगे, या दामन पकड़ के, या क्या कहते हैं, कानी पकड़ के रखोगे, छोड़ोगे नहीं उनको। आप चलते रहेंगे मगर उनका उंगली या उनका क्या नाम, उड़ी पड़ी, कोई भी हाथ में पकड़ रखे रहोगे।
ورنہ وہاں بھی گم ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایک دفعہ اگر گم گئے تو دوسری مرتبہ پانے کے لیے آپ کو بہت مصیبت اٹھانا پڑے گا۔ عورتیں اسی طرح گم جاتی ہیں، مرد بھی گم جاتے ہیں۔ تو طواف کے وقت میں بھائی ہو، بہن ہو، یا بیٹا ہو، بیوی ہو، سب اپنے اپنے محرم کے ساتھ ان کا انگلی پکڑے رہیں، چھوڑے نہیں کسی حال میں۔ تو مدینے میں آپ کا جو 8 دن گزرے گا اس میں آپ 5 وقت کی نماز، ماں بہنیں بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے مدینے میں الگ جگہ ہے، یاد رکھے رہو۔ یہ چیز مکہ میں ملے گا نہیں، مکہ میں یہ چیز نہیں ہے مگر اس پر عمل نہیں ہوتا بھیڑ کی وجہ سے، مگر مدینے میں اس پر سخت پابندی ہے۔ مردانے کسی حال میں بھی عورتوں کی طرف جہاں عورتیں نماز پڑھیں نہیں جا سکتے، پولیس ٹھیل کے لے پھینک دیا باہر۔ تو یہ ہے وہاں کا حصہ۔ تو عورتیں جو مسجد میں نماز پڑھ جائیں گی ان کو وہاں بھی تاکید کرو کہ نماز پڑھ کے اسی جگہ ٹھہرے رہنا، یہیں ٹھہرے رہنا، آپ پھر وہیں آ کے ان کو لیں گے، ورنہ وہ بھی بھلا کے ادھر ادھر ہو جائیں گی، تم چکر مارتے رہو گے، ان کو تم پاؤ گے نہیں تم کو پاؤ گے۔ اس کا خاص خیال رکھنا، بالکل جگہ سے ہٹو گی نہیں، اسی جگہ رہنا۔ اور یہ سب ہم کو تجربہ ہمارا ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو آپ سبوں سے درخواست ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اچھے سے سمجھو گے، ذہن میں رکھو گے، اور پہنچ کے وہاں پگلا قسم کا ہوگی، سمجھ کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سب کام کرو گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہمارے جو آدمی ہیں وہ وہیں کے رہ کے وہ پختہ ہو گئے، گائیڈ بھی جو انشاءاللہ آپ کے جائیں گے وہ بھی عالم اور مفتی بھی ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمارا کوئی رکن خراب نہ ہونے پائے، ان سے کہیں گے کہ ہم لوگ تو پہلی بار آئے ہیں، اجنبی ہیں، اور اللہ یہاں تک پہنچایا اس کا فضل ہے حضور کے صدقے میں، اور ہمارا کوئی رکن جیسا خراب نہ ہونے پائے، ناغا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کام آسانی سہولت کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو مدینے میں جب آپ کا 8 دن پورا ہو جائے گا وہیں سے آپ کو سیدھا جدہ لے جائیں گے۔ جس وقت آپ مکہ سے فارغ ہو کے جائیں گے مدینہ آئیں گے، وہاں بھی طواف ودا اس کو کہتے ہیں، طواف ودا یعنی رخصتی کا طواف، طواف ودا رخصتی کا طواف۔ آپ وہاں سے رخصت ہوں گے، حرم کعبہ کو چھوڑ کر آئیں گے تو وہاں بھی رو رو کر دعا کریں گے، اللہ تیرا فضل ہوا جو میں یہاں پہنچا اور تیرے گھر کی زیارت ہوئی، میں طواف اور عمرے سے فارغ ہوا، مجھے پھر دوبارہ یہاں آنا نصیب فرما۔ اس قسم کا دعا مانگ کے وہاں سے آؤ گے، پھر یہاں سے جڑ جاؤ گے، یہاں سے بھی اس قسم کا دعا مانگ کے جاؤ گے کہ اللہ تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دوبارہ زیارت نصیب فرما۔ اس کے بعد پھر آپ جدہ پہنچیں گے اور وہاں سے فلائٹ سے یہاں کہاں سے پڑھنا شروع کریں گے؟ پلین سے؟ پلین، ہاں پلین میں اڑ جا، پلین سے لے کر کہاں تک؟ پلین سے لے کر طواف جہاں شروع کرے ہوئے جہاں تک طواف، ہاں ہاں ہاں، مطاف تک نہیں، مطاف میں بھی کرتے ہوئے جاؤ گے حجر اسود تک، ہاں حجر اسود سے ہی طواف شروع ہوگا تو بس وہیں سے لبیک بات سمجھ آ گئی۔ اور وہ سب نہیں بتاتے۔ لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات يا كاشف المهمات يا كافي المهمات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا إله العالمين يا رب العالمين يا مفرح المحزونين يا دليل المتحيرين يا مجيب دعوة المضطرين يا خير الناصرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا
अग़िस्ना अग़िस्ना। ए अल्लाह तो अपने फल से हम सबों को कबूल फरमा, खैर बरकतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह इस उम्रे के सिलसिले में जिन लोगों ने इतना बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए जो नियत की है, ए अल्लाह उनके लिए हर किस्म की सहूलतें नसीब फरमा, हर किस्म के आसानियाँ नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे घर की ज़ियारत, तेरे हबीब के रोज़े की ज़ियारत सहूलत के साथ नसीब फरमा, तमाम कामों को सहूलत आसानी के साथ पूरा फरमा। ए अल्लाह कदम कदम पर हम सबों की नुसरत और हिमायत फरमा। ए अल्लाह हमें ताद मज़ीद बार बार तेरे दोनों घरों की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबों को इस बात की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को, लग़ज़िशों को, कोताहियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह अदायगी फ़र्ज़, अदायगी सुन्नत वाजिबात को हम सबों के लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को, लग़ज़िशों को कोताहियों को माफ़ फरमा। सब जाने आने वालों को सहूलत नसीब फरमा, हम सबों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इन ज़ायरीन हरम के सदक़े तुफ़ैल तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर सकती है, फिर किसी के लिए भी तवाफ कर सकती है। नफली तवाफ जितने मरते करो, 7 तवाफ में एक तवाफ होता है, 7 चक्कर में। नाम से भी कर सकती है, कर सकती है। लीजिए, लो मौलाना आप लीजिए, आप लीजिए। आइए, अरे ऑफ करना चाहते हैं वो इस हाँ बस आप भी सब तवाफ का नियत करेंगी, आप ये नियत कर लेंगी कि मैं अम्मत तरफ कर रही हूँ, सब तरफ कर रही हूँ, दादा की तरफ कर रही हूँ। नाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुक़ैया ट्रैवल्स की तरफ से हमको यहाँ कटक में आना हुआ था, जिसमें उम्रा के लिए 10 अफराद, अभी 6 तारीख का सफ़र है उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौलाना इदरीस साहब आए थे और वो उम्रे के मुताबिक इतनी जो है बातें कहीं और सुनी, और उसमें लोग जो है मानूस हुए हैं। और इसी तरह ये जो रुक़ैया ट्रैवल्स है बहुत बढ़िया कीमत और अच्छे उम्दे खाने और सफ़र के साथ ये जो मरहला तय कराता है। इसके जो हैं ऑनर शेख शमशेर जो हैं वो वहाँ ख़ुद मक्का में रहते हैं और इन लोगों का भरपूर ताउन करते हैं और इनके साथ हर वक्त लगे रहते हैं। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस ट्रैवल्स के हर तरफ इसका ऑर्गेनाइज करें और इसकी शोहरत करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे के लिए लोगों को जोड़ें। इसी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।